बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 18 मई और दिन है आज इतवार का, छुट्टी का दिन, लेकिन ख़बरें बेशुमार। और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन एक ही खबर है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुबैना तौर पर उसमें किस हद तक सदाकत है और क्या वाकई जनरल आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या वाकई हमारी अदालतें अब आज़ाद हो जाएंगी और इमरान खान साहब पे जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं, क्या उन मुकदमात से उनको बरी ज़िम्मा करार दे देंगी? ये सवाल है। हम जहाँ भी पाकिस्तान से भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस भी आते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हम जो भी मिलता है वो यही सवाल कर रहा है, और आलमी ज़राए अबलाग भी अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सबकी नज़रें अडयाला जेल और GHQ पर लगी हुई हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसका नतीजा क्या निकलेगा मुबैना तौर पर। तो सूरत हाल इस पे बात करते हैं, अपने एंगल से ये सारी खबरें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पहला मौका है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, सहाफ़ी समझे जाते हैं, एंकर पर्सन समझे जाते हैं, वो ही खबरें दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो करीबी हलके हैं वो इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ, यानी कि आपस में ही ये मैच चल रहा है रावलपिंडी और जाती उमरा के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक इन मुज़ाकरात के बारे में किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई। न ही अलीमा खान साहिबा ने की, ना उनकी फैमिली कर रही है, और न ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अलीमा खान साहब से जब सवाल पूछा गया तो वो कहती हैं कि ISPR जब कहेगा इस बारे में तो ही बात हो सकती है। जब तक ISPR नहीं कहता, जब तक इमरान खान साहब नहीं कहते, उस वक्त तक ये महज एक अफसाना है। दूसरी जानिब पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे इल्म में नहीं है कोई इस तरह के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उनके इल्म में वो कहते हैं कि अगर बात होती तो हमें ज़रूर पता होता। इसलिए वो कहते हैं फ़िल वक्त ये महज एक ख़बरें हैं, एक लॉलीपॉप है। तो ये दोनों तरह की खबरें और आपस में ही खेल रहे हैं। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट एंकर्स हैं, उनमें नजम सेठी साहब ये खबर रिपोर्ट कर चुके हैं, मोहम्मद मालिक साहब खबर रिपोर्ट कर चुके हैं, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में सारी तफसील बताई है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग हैं, जो उनके करीबी जर्नलिस्ट हैं, वो ये समझते हैं कि नजम सेठी साहब को मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के मुज़ाकरात तब भी कामयाब हो सकते हैं, या जनरल आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को तब भी रिहा करने पर तैयार हो सकते हैं अगर वो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ फैमिली से दूर हो जाएं और उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन आखिरी इत्तला के मुताबिक भी जनरल आसिम मुनीर साहब का नवाज़ शरीफ साहब या मरियम साहिबा के साथ किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ या कोई दूरी नज़र नहीं आ रही। और इसकी रीज़न है कि कल एक सेनेटर साहब ने मुलाकात की है नवाज़ शरीफ साहब से, और उनको ये पैगाम पहुंचाया है और उन्हें कहा है कि इस तरह की किसी खबर पर कोई ध्यान नहीं देना। ये हमारी इत्तला के मुताबिक ये बात हुई है कि नवाज़ शरीफ साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया है, सेनेटर साहब ने पहुंचाया है कि इस तरह की खबरें आती रहेंगी, कहीं से भी आएँ, कुछ भी हो, लेकिन इन खबरों पे आपने ध्यान भी नहीं देना और परेशान भी नहीं होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के करीब लोग हैं, या मुस्लिम लीग नवाज़ को जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि जनाब ये बस एक है, पानी का बुलबुला है, और इसको इससे ज़्यादा कुछ ना समझें। अब आते हैं ज़रा ये जो सूरत हाल है कि इमरान खान साहब को फिर ये है कि इमरान खान साहब को फिर एक और है जनाब, एक और तबका भी है, और वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या चाहती है? थर्ड पार्टी ये चाहती है कि इमरान खान साहब को डील पर आमादा किया जाए, और उन्हें मशवरा दिया जा रहा है इमरान खान साहब को कि जनाब आप इस निज़ाम को कबूल कर लें, और ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसके नतीजे में ये जाली निज़ाम फॉर्म 47 के तहत है, इसको आप कबूल कर लें, और कबूल करने के बाद फिर आगे बढ़ें और
جلدی کوئی الیکشن مانگ لیں آپ اس سال یا اگلے سال، کوئی ڈیٹ طے کر لیں اور ارلی الیکشن آپ مانگ لیں اور اس کے بعد آپ کو راستہ مل سکتا ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو کہی جا رہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں یہ ایسی کوئی ڈیل نہیں لیں گے، کیونکہ اس سے بڑی بڑی آفرز ان کو اس سے پہلے کی جا چکی ہیں اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم اقتدار بھی دے دیں گے، آپ کو ہم سب کچھ دے دیں گے، بس ذرا آپ جو ہے وہ یہ 2-3 کام کر دیں۔ اور وہ 2-3 کام کیا تھے کہ ایک تو آپ آگے بڑھیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، دوسرا یہ کہ 9 مئی کے معاملات پہ آپ معذرت کر لیں، اور تیسرا یہ کہ جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کو بھول جائیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اور پھر یہ کہ جو الیکشن ظاہر ہے الیکشن چوری کا نظام ہے، اور پھر یہ کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں، آپ آرام سے پرتعیش زندگی گزاریں، آئیں جائیں، سیر کریں، سپاٹا کریں، پریس کانفرنس کریں، بس ایک کام کریں کہ آپ نے حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلانی اور موجودہ نظام کے لیے آپ نے کوئی مسائل پیدا نہیں کرنے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا تھا، اور وہ کل بھی انکار کر دیا تھا اور وہ آج بھی انکار کر دیا ہے۔ اب اس دوران کچھ چیزیں باہر سے بھی پریشر آیا، اور جو باہر سے پریشر آتا رہتا ہے اور مختلف قسم کے سگنل موصول ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے یہ کچھ ان کے خلاف جارحانہ رویہ جو ہے تھا، یا ظالمانہ اور جارحانہ رویہ تھا بربریت والا، اس میں کمی آ گئی ہے۔ لیکن اس میں کمی آ گئی ہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران مختلف عمران خان صاحب کے ساتھ مختلف طریقوں سے رابطے بھی کیے گئے، یہ میری اطلاع بھی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیے گئے، اور کچھ خبریں آتی بھی رہی ہیں، اور اکتوبر میں 2024 میں بھی کیا گیا، نومبر میں بھی کیا گیا، دسمبر میں بھی کیا گیا، اور اب چونکہ پاک بھارت جنگ کا سلسلہ ہوا تو اب یہ چیز کو ڈسکلوز کیا گیا ہے، اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ جو ہیں وہی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس میں جو میری کنکلوژن جو ہے جی وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی تک جو ان کو پیشکش کی جا رہی ہے وہ پیشکش وہ قبول نہیں کریں گے، اور وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں فوری طور پہ نکلوں اور سیدھا اقتدار کے لیے وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ کو آزاد کریں، عدالتی نظام کو آزاد کریں، اور اس کے بعد میرے مقدمات ہیں، میں جانوں اور عدلیہ جانے اور میرے وکیل جانیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، آپ سے کسی اور کی کوئی فیور نہیں چاہیے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ وہ نظام سے، جوڈیشری سے، میڈیا سے جو ملٹری لیڈرشپ کی گرفت ہے اس گرفت سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کو اس شکنجے سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ ہرگز ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ یہ نہیں کرے گی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی ہے اور عدالت کو آزاد کر دیتی ہے اور عدلیہ کو میں انٹرفیئرنس نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ کافی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، اور یہ معاملہ رک جائے گا اور ان کے لیے خطرہ بنے گا۔ جبکہ دوسری جانب جو پیغام نواز شریف صاحب کو یا مریم صاحبہ کو پہنچایا گیا، کیونکہ ان کے زیر اثر ہے جنرل صاحب، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اگر جنرل صاحب کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب ان میں سے اور عمران خان صاحب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، تو وہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم صاحبہ کا ہی انتخاب کریں گے، وہ عمران خان صاحب کا انتخاب نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ کہ نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کے تابع دار ہیں اور عدلی کی حد تک تابع داری کر رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی ہم آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہے، اور نام ہمارا ہے، اختیار آپ کا ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہم سے کیا مسئلہ ہے، اور ہم نے آپ کو آرمی چیف بھی بنایا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے آپ کو آرمی چیف بنایا، آؤٹ آف دا وے جا کے بنایا، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، اور ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں اور جو گارنٹرز ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ یہ جو چیز ہے جی
جس کی وجہ سے یہ بہت سارے اف اور بٹس لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے یا وہ شریف فیملی سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور عمران خان صاحب کے اپنے آپ کو قریب کر لیں اور اس وقت کر لیں۔ لہذا اس طرح کا کوئی امکان ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب کی رہائی سے پہلے بہت کچھ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بشرا بی بی کو رہا کرنا پڑے گا۔ اگر بشرا بی بی کو رہا کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور میاں محمود رشید کو، چودھری اعجاز چودھری صاحب کو، عمر سرفراز چیمہ کو رہا کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان میں سے صرف ایک سگنل موصول ہوا ایسا، اور وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ جیل سے PIC لاہور، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو ان حالات میں دیکھنے کو سننے کو ملی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں جی، اور چونکہ کہا گیا ہے کہ رپورٹ ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں نماز فجر کے بعد ریسکیو 112 کے ذریعے PIC منتقل کیا گیا۔ طبیعت بگڑنے پر ابتدائی طور پر جیل کے ڈاکٹر نے شاہ محمود قریشی کا معائنہ کیا اور ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی۔ جیل حکام نے ڈاکٹرز کی سفارش پر شاہ محمود قریشی صاحب کو نماز فجر کے بعد PIC منتقل کیا۔ حالت نہ سنبھلنے پر ہسپتال لے جایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل رانا مدثر نے انہیں جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کی تصدیق کی، اور شاہ محمود قریشی کے مختلف ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ تو رپورٹس آنے پر ہی کچھ معلومات ہو سکے گا دل میں کیا تکلیف ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو بھی دل کی تکلیف ہوئی تھی اور ان کو بھی علاج نہیں مہیا کیا گیا، اور بالآخر بہت زیادہ جب ان کی طبیعت بگڑی تب ان کو جا کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ان کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر واقعتاً ان کے دل کی حالت کافی خراب تھی اور پھر ان کے دل کا علاج کیا گیا اور ہلکی پھلکی سرجری بھی کی گئی، اور کافی ان کا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو گیا تھا اور ان کی سرجری ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا، ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ اور اسی طریقے سے اب دیکھنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کو 9 مئی کے حوالے سے بھی سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا، اس میں سزائیں سنائی گئیں، اس میں وہ بری ہو گئے، اور اب ان کو 9 مئی کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اب وہ طویل عرصے سے وہ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ جیل میں ہیں، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے از خود۔ اور پھر یہ کہ اب پتہ چل جائے گا کہ جی کیا ان کو ضمانت دی جائے گی میڈیکل گراؤنڈز پہ یا نہیں دی جائے گی، اور اگر ان کو ضمانت دے دی گئی پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھا جائے گا کہ واقعتاً یہ عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہی زبانی جمع خرچ کیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ہیں اور یہ صورتحال ہے جو کہ چل رہی ہے، کیونکہ دوسری جانب جنرل صاحب انڈر پریشر ہیں، پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن چونکہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فی الوقت کوئی خطرہ نہیں ہے اور قوم نے ان کو ہیرو تسلیم کر لیا ہے پاکستان اور بھارت میں جنگ کی وجہ سے۔ اور کل DGISPR گئے دوبارہ سے، بچے انتہائی کم سن بچے، معصوم بچوں سے انہوں نے خطاب کیا، اور معصوم بچوں سے انہوں نے وہ گفتگو کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کم سن بچوں سے یہ پوچھنا کہ جناب بڑے بڑے سوال کرنا، اور ان کو کیا پتہ ان بچوں کو کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں، اور ان سوالوں کے جواب تو ظاہر ہے جب کسی بڑے کے پاس جائیں گے آپ اور کسی بولنے والے کے پاس جائیں گے، یونیورسٹی کالجز میں جائیں گے، تب آپ سے سوال کیا جائے گا اور پھر کمپیریزن کیا جائے گا کہ جناب جنگ جیت لی ٹھیک ہے، لیکن جو 2.5 سال ہوتا رہا پاکستان میں اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور یہ جو فارم 47 جعلی نظام مسلط کیا ہوا ہے، تو کیا پاک بھارت جنگ کے پیچھے
इस सारे जाली निज़ाम को छुपाया जा सकता है? क्या उसको कवर किया जा सकता है? क्या उसको कवर उस कारपेट के नीचे, पाक भारत जंग की फतह के नीचे जो है ये सारा गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी निज़ाम जो कि गसब शुदा है, वो सारे का सारा क्या इस जंग के नतीजे में कामयाब उसको एक जायज़ निज़ाम करार दिया जा सकता है? ये है वो बहुत बड़ा सवाल जो कि पूछा जा रहा है और पूछा जाता रहेगा। तो ये मामलात हैं जनाब, ये सूरत हाल है। इसलिए हनूज़ दिल्ली दूरस्त और इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं मानने वाले, और इमरान खान साहब डील करने के लिए तैयार नहीं हैं, ना ही डील वो मांग रहे हैं, ना वो डील करना चाहते हैं, ना वो ढील मांग रहे हैं, ना वो ढील देना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो 2 और 2 4 की तरह एक ही बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब अपने असल काम की तरफ लौट जाएं और अदलिया को आज़ाद किया जाए, मीडिया को आज़ाद किया जाए, और मुझे अपना अपोजिशन करने दी जाए। मैं अपनी मर्ज़ी से अपोजिशन करूँगा, अपनी सियासी ताकत से, अवामी ताकत से इस हुकूमत को गिरा दूँगा, और अगर मैं गिराने में कामयाब हो गया, फ्रेश इलेक्शन करो ले लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मुझे अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। तो देखिए, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।